بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے تھمبنیل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا، جو ہم نے بات کی تھی آپ سے پچھلے درس میں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکتبہ تشیع میں مختلف جو مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر لکھی ہیں، وہ آیہ مبارکہ جو ہے سورہ فاتحہ کی، سورہ الحمد شریف کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کے ضمن میں جو اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے کہ ایاک نعبد، اس کے ضمن میں تقریباً سب نے ایک جیسی ہی وہ کی ہے، لیکن اس میں بھی کئیوں نے بیچ میں زبردستی کہہ لیں یا مسئلے کو مسائل کو مزید واضح کرنے کے لیے کہہ لیں، اس میں بھی کچھ چیزیں ہمارے مکتبہ تشیع کی جو رسوماتی چیزیں ہیں ان کا حوالہ دے دیا کہ جی بعض لوگوں کی نظر میں یہ عبادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جیسے یہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مرحوم اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی تفسیر انوار النجف میں جو ہے اس ضمن کافی باب باندھا ہے، لیکن جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ مسئلہ استمداد ہے، استعانت ہے جی۔ اس لیے ہم آج گفتگو کریں گے کہ دو عظیم مفسرین کرام، جن میں ایک نام قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے جی، اور ایک جو ہیں قبلہ مرحوم ہے علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ، ان دونوں نے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ہیں جو ہیں وہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب کے استاد بھی رہے ہیں، تو ان کی لمعۃ الانوار یا اس قسم کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب اس نام سے ہے کہ وہ اور رسول الشریعہ تقریباً ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تو قبلہ صاحب کا بھی مزاج جو ہے وہ توحید کی طرف زیادہ حسین بخش جاڑا صاحب کا رہا، لیکن کچھ آپ کہہ لیں جس طرح ڈھکو صاحب اکثر فرماتے ہیں مدافعانہ دور یا مسلطیں یا حکمتیں، وہ تھوڑا قبلہ حسین بخش جاڑا صاحب میں زیادہ نظر آئیں۔ ان کی تفسیر میں بھی تقریباً یہ 7-8 جلدوں کی تفسیر ہے، میرے پاس ہے الحمدللہ، اس کا مطالعہ وقتاً فوقتاً جاری ہے، تفسیر میں بھی، تقاریر میں بھی اور مختلف عنوانات سے بھی۔ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب جو ہیں ان کا جو ایک مدافعانہ رویہ ہے وہ بھی ہمیں کہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں اس چیز کا، لیکن کئی معاملات پہ بالکل ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل آج بھی وہی ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ دونوں عظیم علماء کرام کی تفاسیر میں سے ایاک نستعین و ایاک نستعین کی بابت انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین و سامعین کہ جو لفظ وسیلہ ہے اس کو جہاں آج ہم نے لا کے کھڑا کر دیا ہے بدقسمتی سے، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو ہی پکارتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ بھی سے نہیں، اللہ ہی سے مانگتا ہے، واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کرتا ہے، یعنی توسل شخصی کا قائل نہیں ہے، براہ راست ان ہستیوں سے حاجات طلب نہیں کرتا یا پکارتا نہیں ہے، پکارتا اپنے رب کو ہے، واسطہ ان کا دیتا ہے۔ تو ہماری نظر میں آج جو غالب گروہ ہے، جو پاکستان میں مکتبہ تشیع پہ اثر و رسوخ رکھنے والا گروہ ہے بدقسمتی سے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ناسبی ہے، مقصر ہے، فلانا ہے، ایجنٹ ہے، جو بندی ہے، مطلب مختلف عنوانات، جبکہ اصل جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل۔ اب آپ دیکھیے وسیلے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ وسیلہ وسط سے ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا یا ایک چیز کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا یا اس طرح کے جتنے بھی عنوانات ہیں وہ وسیلے میں آتے ہیں۔ اب ہمیں سورہ مبارکہ مائدہ کی وہ آیت تو سنائی جاتی ہے کہ ایمان والو اس کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یا اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ یہ دو ترجمے اکثر ہوتے ہیں کہ یا اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو یا اس کے قرب کا ذریعہ حاصل کرو، تلاش کرو۔ اب جو لفظ وسیلہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے، یعنی یہ جو گروہ ہے جو مکتبہ تشیع پہ تسلط کیے ہوئے ہیں آج کل، ان کی نظر میں وسیلے کا تو یہ بالکل سکیڑ دیا انہوں نے، یعنی ان کے نزدیک وسیلہ بس یہی ہے کہ یا علی مدد کہہ دیا جائے، ان سے کچھ براہ راست حاجات طلب کر لی جائیں، تو یہی وسیلہ ہے۔ جبکہ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے
جو آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، جہاد پہ ختم ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ پہ، اور اسی وسیلے کو کھل کے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 108 میں ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، نماز ہے، مطلب وہ آپ پڑھ لیجئے گا، ہم نے بھی پڑھ کے سنایا ہوا ہے، ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ لیکن ان ہستیوں کے وسیلے سے تو کوئی بدبخت انکار نہیں کر سکتا، لیکن وسیلہ کس چیز کا؟ سب سے پہلے دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ دنیاوی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ظاہری کانوں سے اس کو سنا نہیں جا سکتا جی۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں جی، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی مخلوق جس کو اس نے خلق کیا ہے، یعنی انسانوں کو، بنی نو بشر کو جی، وہ ان تک احکامات پہنچانے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، میری عبادت کرنی ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسل کا وسیلہ ہمارے لیے رکھا، یعنی اپنے انسانوں میں سے ان کو چوز کیا، سلیکٹ کیا انبیاء اور رسل کو، اور ان کو پھر اپنے اور باقی مخلوقات کے درمیان وسیلہ قرار دیا۔ اب اللہ ایک ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ انبیاء اور رسل نے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جناب آدم سے جناب خاتم تک سب کا پیغام، یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے بتایا، یہ ہو گیا وسیلہ۔ اچھا، اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، اچھا وہ عبادت کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ انہی وسیلوں نے، یعنی انبیاء اور رسل نے۔ اچھا جی، ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں محرمات میں آ جاتی ہیں، کوئی واجبات میں کیا کیا آ جاتا ہے، یہ کس نے بتایا؟ یعنی کھانا تو میں نے ہے، لیکن کیا کیا میرے لیے حلال ہے، کیا کیا میرے لیے حرام ہے، یہ کس نے بتانا ہے؟ انبیاء اور رسل نے۔ عبادت کرنے سے پہلے مجھے پاکیزگی اختیار کرنی کیسے کرنی ہے، یہ کس نے بتایا؟ انبیاء اور رسل نے۔ تو یہ سارے جو وسیلے کے احکامات ہم فٹ کر دیتے ہیں صرف دنیاوی حاجات کے لیے یا براہ راست پکارنے کے لیے، دھوکہ ہے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے اور دھوکہ کھانے والے دونوں اسی زوم میں یہ دھوکہ دے بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کہ ان کو اس دھوکہ دینے، عوام کو دھوکہ دینے والوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھوکہ دینے میں قرب الہی ہے، قرب معصومین ہے، اور دھوکہ کھانے والے اس نام سے کھا لیتے ہیں کہ اس میں محبت الہی ہے تو محبت معصومین ہے۔ اب اس کو جو سکیڑ دیا، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل میں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن الہی کلام ہم تک کیسے آیا؟ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں، آقا کریم، ان کے وسیلہ سے، خاتم الانبیاء سرکار کے وسیلہ سے جی۔ نماز کیا ہے؟ حکم تو ہے قائم کرنے کا قرآن میں، پڑھنی کیسے ہے؟ پڑھنے سے پہلے کیا کیا وہ ہے، اس کے واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات، یہ کس نے بتایا؟ اسی وسیلہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وسیلے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ اس شریعت میں میرے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، میری زوجہ اور میرے معاملات کیا ہیں، میرے والدین کے معاملات کیسے چلیں گے، اولاد کے کیسے چلیں گے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں، یہ سب جو اللہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا میں اس سب معاملات کو لے کے چلوں۔ وہ چاہتا کیسا ہے، یہ کس نے بتانا ہے یا بتایا ہے؟ اسی وسیلے۔ تو یہ ہے وسیلہ۔ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کی ہوگی، دعا اسی کی ہوگی، یہ مجھ تک احکام کس نے پہنچائے، پیغام کس نے پہنچایا؟ اسی وسیلے، اور اس وسیلہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اتحاد۔ تو یہ تو وسیلے ہیں۔ اب ان کا یہ جو فرائض، ان کے جو یہ فرائض ہیں، یہ ہیں بطور بعنوان وسیلہ۔ کسی امام نے، میں پھر کہوں گا، پھر دہراؤں گا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو میں کچھ چیزیں بار بار، وہ اسی لیے ہوتی ہیں ریمائنڈر۔ میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ کسی امام نے، کسی ائمہ سے پہلے چلے جائیں، انبیاء میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ ہم سے اولاد مانگنا، رزق مانگنا، مشکلات مہمات میں ہمیں پکارنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو پکار لیا، چونکہ ہم الہی وسیلے ہیں، تو میری رہنمائی کیجئے، اس قوم کی رہنمائی کیجئے، اپنی طویلیں نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں، کھل کے بتائیے کہ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم الہی وسیلے ہیں۔ اب وسیلہ تو وہ جس عنوان سے ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، پورے قرآن میں اسی عنوان سے وسیلے آپ کو ملیں گے، پوری نہج البلاغہ میں یہی وسیلہ مولا نے بتایا ہے۔ اچھا، کسی ایک امام سے جب یہ ثابت شدہ چیز، یہ عقیدہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ وسیلے کی آڑ میں آپ اللہ کو چھوڑ کے اور براہ راست وسیلے کو مخاطب، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اس طرف کھڑا ہوں، درمیان میں کوئی گہری کھائی ہے اور اس طرف میرا گھر ہے، یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ میں جناب جو ساز و سامان لیے بیٹھا ہوں اور بیچ میں ایک پل ہے، ایک وسیلہ ہے، اس کھائی اور میرے گھر کے درمیان ایک وسیلہ ہے، پل وسیلے کی شکل ہے۔ اب میں نے وہ اس پل کو، اس وسیلے کو استعمال کر کے اپنی منزل تک جانا ہے، اپنے گھر تک جانا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پھر میں وہ ساز و سامان لے کے پل کے اوپر ہی ڈیرا لگا لوں، خیمہ لگا لوں، یہ تو پھر ایسا ہی ہے۔ یعنی میں نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے مدد لیتے ہوئے، ان کی سیرتوں اور سنتوں سے مدد لیتے ہوئے اپنی منزل
یعنی معرفت الہی تک جانا تھا، معرفت توحید تک جانا تھا، اپنے رب کے قرب کو پانا تھا، اور میں اپنا سارا ساز و سامان یعنی اعمال کو آپ ساز و سامان کہہ لیں، میں وہ سارا لے کے تو وسیلے کے گھر کے آگے خیمہ لگا کے بیٹھ جاؤں تو خود وسیلہ مجھ سے خفا ہوگا کہ نہیں ہوگا، نالاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ بھائی وسیلہ تھا، ہم وسیلہ تھے، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض تھے، ہم خالق کے احکامات تم تک پہنچاتے تھے، اور تمہاری نسبت جو ہے وہ خالق کو اپنے مطلب پیروکاروں کے لیے دعا اور وہ شفاعت کا وہ کر دیتے تھے، اور قیامت میں کر بھی دیں گے۔ معاملہ تو اتنا تھا، تم نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا کہ اب چونکہ ہم وسیلہ ہیں تو اب ہمیں پکار لیا، اس کو پکار لیا؟ ایک بات کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق جب ایک ہو نہیں سکتے، اور اس چیز کو یہ وسیلے کے نام پہ دھوکہ دینے والے خود بھی مانتے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر جو دونوں کے الگ الگ پروٹوکولز ہیں، جو دونوں کی بابت ایس او پیز ہیں، جی چلے میں اس طرح سے سمجھا دیتا ہوں، وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو پتا چلا کہ خالق جو پیدا کرے گا، اور جو پیدا یعنی جسے وہ پیدا کرے گا، جسے وہ خلق کرے گا، وہ محتاج ہے اس خالق کا، تو جو اس خالق کا محتاج ہے، وہ محتاج اور وہ بے نیاز دونوں کو پکارنا ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے ایک عقلی بات جس کو ہر دیہاتی، ہر شہری، کم پڑھا لکھا، زیادہ پڑھا لکھا، نوجوان، بزرگ سارے محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جو خالق ایک ہے، جس کو اس نے خلق کرنا ہے، وہ کہلانی ہے مخلوق۔ مخلوق ہے اپنے خالق کی محتاج، خالق ہے ہر چیز سے بے نیاز۔ تو پھر بتائیے کہ ایک محتاج جو اپنے خالق کا محتاج ہے، اور ایک بے نیاز جسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، ان دونوں کو پکارنا ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ دعوت فکر آغاز میں دی چھوٹی سی۔ اب چلتے ہیں تفسیر انوار النجف، آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم علی مقامہ، اس کی یہ جلد دوم ہے جی، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ جلد اول میں انہوں نے اپنی تفاسیر کے تعارف اور کچھ موضوعات کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا، دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ بڑے بڑے ایسے کابرین کی، یہ میرے پاس ایک تفسیر پڑی ہے المرجان، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو تعارف ہو، بہترین تفسیر، لیکن ایاک نستعین پہ آ کے شیعت بچانے کے چکر میں پڑ گئے قبلہ صاحب، علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ اسی طرح بے شمار تفاسیر ہیں اس آیت میں اور دیگر کئی آیات میں، شیعت بچانے کے چکر میں کہیں سے کہیں بات کو لے گئے، کہیں سے کہیں بحثوں کو لے گئے، جو کہ غیر ضروری تھی۔ تو یہ تفسیر انوار النجف پڑھنے کے قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھیں، اہل علم کے لیے بہترین تحفہ ہے، اس کے کافی عنوانات آپ کو جو ہیں انشاءاللہ پسند آئیں گے، جہاں جہاں معاملہ پھر وہاں آپ سمجھ جائیں، وہاں پھر آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور سنت اور سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو مد نظر رکھ کے آگے گزر جائیں، ان میں اٹکے نہ، پھنسے نہ۔ تو چلتے ہیں جی، یہ آپ کو تفسیر بتا دی، اس تفسیر کا صفحہ نمبر ہے 48، اور اس میں انہوں نے ایاک نعبد کے بعد ایک ہیڈنگ دی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے ایاک نستعین اور شیعہ کا عقیدہ۔ اب انہوں نے سوال و جواب کی صورت میں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جی اس مقام پر یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اے اللہ صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لہٰذا ائمہ طہار سے مدد طلب کرنا اور ان کو خطاب کر کے براہ راست پکارنا اس آیت کے صریح منافی ہے، لہٰذا ناجائز بلکہ کفر ہے، آگے سوالیہ نشان۔ اب وہ جواب بھی خود لکھتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ ہے کہ ائمہ طہار کے متعلق ان سے مدد طلب کرنے میں عقیدہ کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک تفویض کے بارے میں ہے۔ اب اس میں انہوں نے کھل کے رد کیا اس کا کہ یعنی یہ کہ خداوند کریم نے امر خلق، رزق، موت، حیات وغیرہ کے تمام معاملات سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے سپرد کر دیے، بس وہی پیدا کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی خلائق کو رزق دیتے ہیں، اور خدا اپنے مقام پر جو ہے وہ معاذ اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے لفظ کچھ اور لکھا لیکن وہ ادب کے خلاف ہے میرے لیے، قبلہ نے تو ظاہر لکھا۔ اب پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دوسرا ہے وسیلہ کا قول، یہ کہ خداوند کریم نے ان ذوات مقدسہ کو چونکہ تمام کائنات سے افضل اور کل مخلوق کا سردار بنا دیا، پس یہ لوگ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں، جس طرح احکام خدا کے ہم تک پہنچانے کے لیے وہ مامور من اللہ ہیں، اسی طرح ہماری دعا اور مناجات کی قبولیت کا بھی وہی وسیلہ ہے۔ پس اگر پہلی قسم کا اعتقاد رکھا جائے یعنی تفویض کا کہ اللہ نے سپرد کر دیا سارا کچھ، تو کفر و شرک لازم آتا ہے، اور ائمہ معصومین کی طرف سے اس عقیدہ فاسد کی پرزور تردید ہمیشہ کی گئی، جیسا کہ کتاب حاضہ کی جلد اول یعنی مقدمہ تفسیر میں عقلی اور نقلی طریقے سے اس کو باطل ثابت کر دیا گیا، کس کو؟ عقیدہ تفویض کو۔ اور اگر حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر ان کو پکارا جائے اور مدد طلب کی جائے تو جائز اور موجب نصرت خدا ہے، یعنی نہ صرف جائز ہے بلکہ نصرت خدا کی وجہ بھی ہے، اللہ کی نصرت آنے کی۔
اور اس بارے میں اہل بیت عصمت سے جو آثار روایات منقول ہیں حد تواتر سے بھی آگے ہیں۔ پھر قبلہ کیا کرتے ہیں، تفسیر برہان میں باروایت سلیم بن قیس ہلالی ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول کر کے لکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے بارے میں یہ روایت میں آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن ان کے ساتھ ہوگا، قرآن ان کو نہ چھوڑے گا اور وہ قرآن کو نہ چھوڑیں گے۔ میری امت پر اللہ کی مدد انہی کے ذریعے سے نازل ہوگی، انہی کے ذریعے سے مینہ برسے گا، انہی کے وسیلہ سے مصائب دور ہوں گے اور انہی کے واسطہ اور وسیلہ سے دعائیں مستجاب ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد قبلہ نے کیا کیا کہ مفاتیح الجنان سے دعائے توسل یہاں پوری نقل کی ترجمہ سمیت، اور کہا کہ یہ دعا مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے علامہ مجلسی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے محمد بن باویہ سے روایت، اور انہوں نے ائمہ طہار سے روایت کی ہے۔ اب یہ انہوں نے لکھ دیا یہاں پہ نیچے دعائے توسل۔ قبلہ محمد حسین ڈھکو سمیت حافظ اللہ تعالیٰ دیگر کئی ایسے اکابرین ہیں جو اس کی سند کے قائل نہیں ہیں اس دعا کے، اور قبلہ نجوی صاحب نے ڈھکو صاحب نے زاد العباد جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے اس میں اس کو نقل ہی نہیں کیا، وجہ کہ میرے پاس اس کی سند ثابت نہیں، حالانکہ وہ اپنی تقاریر میں اور اصول الشریعہ میں اس کے حوالے بھی دیتے ہیں دعائے توسل کے۔ تقاریر میں کہتے ہیں کہ امت کے صالحین کا معمول ہے کہ وہ دعائے توسل پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دعائے توسل کو زاد العباد میں نقل نہ کیا۔ اب یہاں پہ آ کے پھر دو گروہ بن جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح وہ جملہ یا علی مدد میں نحوی غلطیاں ہیں، اس کی چول سیدھی نہیں، غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ طریقہ اور مفضول طریقہ ہے، یہ کہہ کے نیچے لکھ دیا مگر جائز ہے۔ اسی طرح دعائے توسل کو نقل نہیں کیا کہ اس کی سند ثابت نہیں، جب سند ثابت نہ ہوئی کسی چیز کی تو مشکوک ہو گئی نا۔ لیکن ایک گروہ نے یہ چیز قبلہ کی پکڑ لی، ایک نے پکڑ لیا ان کا ایک کلپ جو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس میں قبلہ فرما رہے ہیں کہ دعائے توسل امت کے صالحین پڑھتے ہیں اپنے صبح نماز کے بعد اور دعاؤں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تعریف کی، اصول الشریعہ میں کئی جگہ اس کے حوالے بھی دے دیے وسیلے کے عنوان سے۔ تو اب یہاں بھی دو نظریات کے حامل قبلہ کے پیروکاروں میں سے دو نظریات بن گئے دعائے توسل کے حوالے سے، ادھر یا علی مدد کے حوالے سے بن گئے، ادھر پھر دعائے توسل کے حوالے سے۔ ایک نے کہا کہ نہیں اس کی تو سند ہی درست نہیں، ثابت نہیں، ایک نے کہا جی امت کے صالحین پڑھتے ہیں، یہ بھی قبلہ صاحب نے کہا۔ خیر دعائے توسل کو نقل کیا انہوں نے ترجمے سمیت اور پوری دعا لکھ کے، اس کے بعد جناب انہوں نے کہا مختلف دوسری دعائیں، انہوں نے کہا کہ جی بعض دوسری دعاؤں کے اقتباسات ملاحظہ ہوں جن میں ائمہ کو جو ہے وہ پکارا گیا۔ ایک دعا انہوں نے کہا کہ جی دعائے توسل دیگر، یعنی دوسری ایک دعائے توسل کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہزادی اور ان کے دو فرزندوں، اور انہی کے واسطہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی اطاعت اور رضامندی پر میری مدد فرما، اور انہی کے ذریعے سے مجھے بہترین مقام پر فائز فرما جس پر تو نے اپنے کسی ولی کو فائز فرمایا ہے، کیونکہ تو جواد اور کریم ہے۔ اب یہ وسیلہ اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں ہو سکتا، کیوں کہ مدد مانگی جا رہی ہے اطاعت کرنے میں، مقام ولایت حاصل کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، کس کی؟ اللہ کی۔ وسیلہ اور واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی اوبجیکشن والی بات کوئی نہیں۔ اچھا، لیکن انہوں نے پھر مفاتی سے دعائے فرج کو بھی یہاں پہ نقل کیا قبلہ حسین بخش چارہ صاحب نے، اور کچھ زیارات کے حوالے سے زیارت مخصوصہ اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ با-عنوان وسیلہ، یعنی جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے کہ با-عنوان وسیلہ اگر ان ہستیوں کو براہ راست ان سے کچھ مانگ لیا جائے، حاجات ہوں یا کوئی مدد ہو، تو اس میں ہمارے ہاں وہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد ایک اشتباہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ بعض دعاؤں کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ ائمہ طہار قضائے حاجات کے لیے خود کفیل ہیں اور وسیلہ نہیں ہے، مطلب وسیلہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو سونپ دیا ہوا ہے، خود کفیل ہیں، وہ اپنی طرف سے بھی حاجات دے سکتے ہیں، مددیں دے سکتے ہیں۔ گویا مطلب یہ نکلتا ہے کہ صرف انہی کو پکارا جائے اور انہی سے مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور مدد طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ان دعاؤں سے تفویض کے مسلک کی درستگی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ دعائے فرج کے الفاظ لکھتے ہیں کہ اے محمد، اے علی، آپ دونوں میری کفایت کریں کیونکہ آپ دونوں مجھے کافی ہیں۔ ادھر جگہ جگہ قرآن میں دیکھیے، یہ ہماری اپنی بات تھوڑی ہے، میری اپنی بات تھوڑی ہے، یہ امام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث معتبرہ میں جی عاصم موسنی صاحب نے وہ روایت نقل کی ہے کہ میری حدیث جو تم تک پہنچے قرآن سے پرکھ لینا، قرآن کے خلاف ہو چھوڑ دینا، ایک جگہ پر دیوار پہ مار دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 10 اس قسم کی روایات تفسیر یاشی میں نقل ہوئی ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ تو اب یہ دعا کتنے بھی معتبر سند سے آئی ہو، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے نبی اور امام کا حکم ماننا ہے کہ میں نے ذرائع دیکھنے ہیں، اسناد دیکھنی ہے یا الفاظ دیکھنے ہیں۔ اب اس کے اوپر دعا میں حالانکہ یہ شروع جو ہے وہ اللہ پاک سے اس سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بیچ میں دیکھیں یا اس کے اینڈ میں یہ ٹکڑا جو ہے کہ آپ دونوں میری مدد کے لیے کافی ہیں۔ کون؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا مرتضیٰ، آپ دونوں میری مدد کریں، کیونکہ آپ ہی میرے مددگار ہیں۔ پھر
اے ہمارے مولا صاحب الزمان، فریاد فریاد فریاد، میری مدد کو پہنچیے پہنچیے پہنچیے، ابھی ابھی ابھی، جلدی جلدی جلدی۔ یعنی یہ وہ جو عربی میں ہے نا، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعات الساعات الساعات، الاجل الاجل الاجل۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ اشتباہ میں یہ لکھا ہے۔ جواب اشتباہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی صرف یہ جملے پیش کرنا تخریب کاری ہے، اور اس طرح کے انہوں نے پھر اوپر اس کے جملے کیے۔ نیچے انہوں نے پھر ایک یا علی مدد لکھ کے نیچے پھر ایک سوال کیا ہے کہ ہر وقت ہر مقام پر حاضر ناظر ہونا خداوند کریم کی ذات سے مخصوص ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا کفر و شرک ہے، لہٰذا شیعوں کا یا علی مدد اور یا عباس ادرکنی کہنا وغیرہ ناجائز اور شرک ہے، کویسچن مارک، یعنی سوال کی شکل دی۔ اب جواب بھی خود لکھتے ہیں کہ خدا سے جو صفت اختصاص رکھتی ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ واقعی اس میں کسی کو شریک ماننا اور جائز اور کفر ہے، لیکن جہاں تک محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علوم کا تعلق ہے جو خداوند نے ان کو عطا فرمائے، اور کائنات عالم میں جس حد تک ان کی رسائی ہے، جس کو شیعہ عقائد درست قرار دیتا ہے، خداوند کا اختصاص انہی حدود سے ہے اور بس۔ تو نہ یہ خدا شناسی ہے، بلکہ یہ عقیدہ دامن علم اور قدرت خداوندی پر بدنما داغ ہے، جس سے انسان حتی اسلام سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا واجب ہے اور اس کے علم اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اور محمد اور آل محمد علیہ السلام جو ہیں وہ ممکن ہیں۔ خدا واجب ہے، یہ ممکن ہے، اور ان کا علم و قدرت محدود ہے، خواہ ہم اپنے ناقص دماغ سے ان کی حدود معین کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ہمارے ان کی حدود معین نہ کر سکنے سے لازم نہیں آتا کہ واقعی طور پہ ان کے علم و قدرت کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس کے بعد جواب نمبر 2 میں، روح جب عناصر کے شکنجہ میں پھنسی ہو اور اس کے تصرفات کافی حد تک پابند ناصر ہوتے ہیں، لیکن جب کف سے عنصری کی تاروں کو توڑ کر آزاد ہوتی ہے تو اس کے اختیارات میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کی مثالیں، مثلا نیند اور موت کی صحت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ عالم خواب میں روح انسانی کچھ تھوڑی سی آزاد ہوتی ہے، اور موت مر جانے کے بعد وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح انہوں نے یہ اس طرح کی مثالیں دے دے کے پھر سوال و جواب کی شکل میں الغرض کے انہوں نے جملہ یا علی مدد کا دفاع کیا بعنوان وسیلہ، کہ بعنوان وسیلہ اور واسطہ جو بھی ہے، آپ خدا کے دیے ہوئے یا خدا کے نمائندگان سمجھ کے ان سے وسیلے کے طور پہ یہ جملہ بول سکتے ہیں، جبکہ ہمارا جو نظریہ ہے یا ہمارا جو ہے قبلہ زیدی برستی صاحب والا اعلیٰ مقام ہو، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ یعنی اگر میں صرف اپنی بات کروں گا تو ظاہر ہے نہ میں 3 میں نہ 13 میں، نہ میں عالم ہوں نہ میں اچھا طالب علم ہوں، تو ممکن ہے کوئی بھائی یا بہن اٹھ کے کہہ دے جی آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ اتنے بڑے عالم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کہہ رہے ہیں جی میرا یہ نظریہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ زیدی برستی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ جملہ یا علی مدد نہ واسطہ ہے نہ وسیلہ ہے، جملہ یا علی مدد توسل میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں اس کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے، اس کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اس کی ذیل میں، وسیلے کی ذیل میں، کہ وسیلہ کے طور پہ، اور کچھ روایات انہوں نے اس میں نقل کر دی ہیں۔ جی یہ کافی اب لمبی تفسیر ہے، یہ آپ کو مختصراً بتایا کہ قبلہ نے توحیدی مزاج تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کچھ آپ کو تفویض کے رد میں اور اس طرح کی چیزوں میں ان کا مزاج نظر آیا ہوگا، لیکن اس جملے میں آ کے جو ہماری اکثر سوئی مفسرین کی یا کابرین کی پھنستی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی سوئی ہمیں پھنسی نظر آئی۔ خیر اس میں مزید بات کیا کرنی ہے، یہ اب دعوت فکر آپ لوگوں کا۔ اب چلتے ہیں جی تفسیر فیضان الرحمان کی پہلی جلد، آیت اللہ محمد صاحب نجفی صاحب کی تفسیر 10 جلدوں پر محیط۔ اس میں جناب مسئلہ استعانت جو ہے، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کی ذیل میں استعانت کے احکام کے بارے میں ایک باب باندھا گیا نجفی صاحب کی طرف سے۔ آئیے اب وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قبلہ لکھتے ہیں کہ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اس مدد سے کون سی مدد مراد ہے، یعنی کون سی مدد، کس مدد سے؟ ایاک نستعین، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، قبلہ لکھتے ہیں کہ اس سے کون سی مدد مراد ہے؟ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ خالق حکیم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور معاش تنہا انجام نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اپنے اکثر و بیشتر امور میں بنی نوع انسان کے تعاون کا محتاج ہے، اور مادی اسباب کے تحت ہر انسان دوسرے انسان سے مدد لیتا ہے۔ اسی بنا پر مالک حکم نے مسلمانوں کو امداد اور باہمی کا بار بار حکم دیا ہے، اور وعدہ اور وعید، ثواب و عقاب کے ذریعے اس کی تحریص اور ترغیب دلائی ہے۔ لہٰذا ارشاد قدرت ہے، سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے آیت نمبر 2 کہ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خیر الناس قرار دیا ہے جو انفع الناس کا مصداق ہے، یعنی لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، اور جو شخص نفع کی بجائے لوگوں کو نقصان پہنچائے اسے حضرت امیر نے بدترین خلائق ٹھہرایا ہے۔ اور اسلام کے مزاج شناس شعراء نے یہاں تک کہا کہ یہی عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔
بنا بری دین حق کی نصرت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کر کے نبی اور امام کی کمر مضبوط کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، گمراہ کو راہ راست دکھانا، مظلوم کو ظالم کے پنجہ سے آزاد کرانا، فقراء مساکین کی امداد و اعانت کرنا، بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، محتاج کو قرضہ دینا، گرفتار بلا کی اخلاقی اور مادی مدد کرنا، حکیم کی طرف رجوع کرنا، ڈاکٹر کی طرف اور اس سے علاج کرانا، وہ کارہائے خیر اور بلند اخلاقی امور ہیں جن کی شرح انور میں تاکید مزید کی گئی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باہمی مدد اور نصرت کے جواز میں کوئی کلام نہیں، لہٰذا تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس مدد سے جو اللہ سے مخصوص ہے، مراد ان امور میں مدد طلب کرنا ہے جو انسانی قوت اور طاقت اور قدرت اور دسترس سے باہر ہے، جیسا پیدا کرنا، جیسا مارنا جلانا، روزی دینا، بیمار کو شفا دینا، مضطر کی دعا اور پکار سن کر اس سے اس کی مصیبت کو دور کرنا، وغیرہ وغیرہ، جن کو عرف عام میں امور تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی یہ جو قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی نا، یہ جو سورہ مائدہ کا حکم ہے، سورہ المائدہ کا، کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اس کو بنیاد بنا کر نام یہ جو غالیت سے متاثر اور ملنگیت سے تھوڑا تھوڑا متاثر ٹولہ ہے، یا یہ ٹولہ جو بظاہر قبلہ صاحب کا پیروکار ہے لیکن اس جملے کو وہ اس کے دفاع میں آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی مسجد کے لیے چندے مانگنا جائز، جی یوٹیوب کے لیے ویوز مانگنا یا دیکھنے کی استدعا کرنا جائز، اچھا جی امی سے روٹی مانگنا جائز، مالک سے ایڈوانس مانگنا سیلری میں سے جائز، تیالی مدد ناجائز، آگے سے واہ واہ شروع ہو جاتی۔ اب قبلہ نے یہ کتنی خوبصورت بات کر دی کہ اس کا تو بے وقوفو حکم خود قرآن دے رہا ہے، اب وہ بھی حکم دکھاؤ کہ رزق، اولاد، روزی روٹی بھی تم دنیاوی وسیلوں سے مانگ لو، یہ بھی تو پھر کہیں حکم ہونا چاہیے۔ یہ جو تم مثالیں دیتے ہو، امی سے روٹی مانگنا، مالک سے تنخواہ مانگنا، مومن سے قرض مانگنا، دکاندار سے ادھار مانگنا، یوٹیوب کے لیے ویوز مانگنا، یہ ساروں کا تو حکم آ گیا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ یہ جو تم نے فٹ کیا ہوا ہے اس جملے کو بطور وسیلہ، اس کا حکم بھی تو دکھاؤ پھر کہیں قرآن میں، کہیں نہیں۔ اسی کو انہوں نے واضح کیا قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے کہ میرے عزیزو یہ معاملات کچھ اور ہیں، جو اوپر وائیا کنستعین کی ذیل میں جو مدد مانگی جا رہی ہے، جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ تجھ سے ہی مانگیں گے، وہ مدد کیا ہے؟ پیدا کرنا، مارنا جلانا، روزی دینا، بیمار کو شفا دینا اور مضطر کی دعا اور پکار سن کر اس کی مصیبت کو دور کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ مدد ہے جو آپ مخلوق سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ فرق جب تک آپ اپنے ذہن میں ان کے دھوکے میں آنے سے پہلے یہ فرق رکھیں کہ کچھ مخصوصیات ہیں جو صرف خالق کے لیے ہیں، جیسے میں نے ویڈیو کے ابتدا میں آپ کو بتا دیا کہ جو خلق ہو گیا وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق کی محتاج ہے۔ اب جب خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں تو ان سے مانگنا ایک جیسا کیسا ہو گیا؟ اچھا جی، لہٰذا کسی نبی، رسول یا ولی اور امام سے ان امور میں یہ سمجھ کر مدد مانگنا کہ خدائے قدیر نے اپنی قدرت سے ان کے امور کی انجام دہی ان سے وابستہ کر دی ہے، اور اس کو مختار مطلق سمجھ کر یا بے اذن اللہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا سمجھ کر ان سے مانگنا حرام ہے۔ قرآن اسے شرک جلی قرار دیتا ہے۔ یہ ڈاکو صاحب کے نام کے اوپر لوگوں میں غلوف بانٹنے والے یہ سن لیں کہ انہوں نے مختار مطلق بھی کہا، اور یہاں بے اذن اللہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا سمجھنا اس کو حرام قرار دیا ہے قبلہ ڈاکو صاحب نے، اور قبلہ ڈاکو صاحب کے نام کے اوپر انہوں نے ادم مچایا ہوگا سوشل میڈیا پر۔ اچھا جی، اور اسے مشرکوں کا عمل اور طریقہ قرار دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے جی حاجت روائیوں کی، یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں عام لوگوں کو انبیاء اور ائمہ کے معجزات اور صالحین امت کی کرامات سے غلط فہمی ہوتی ہے اور دھوکہ ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان مقدس ہاتھوں پر اس قسم کے یہ کچھ لفظ مٹا ہوا جی، اس قسم کے خارق عادت امور کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ان کاموں کی انجام دہی ان بزرگوں کے سپرد کر دی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے اور بھول جاتے ہیں کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدائے قادر و قدیر ہے، جو لوگوں پر ان ذوات مقدسہ کی حقانیت اور صداقت ظاہر کرنے کے لیے انہی ذوات مقدسہ کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر کر دیتا ہے۔ ان حضرات کا خدا کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرنے کے سوا اس کام کے وجود میں لانے میں کوئی دخل اور اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآنی آیات اور معصومین کی روایات سے یہ حقائق واضح اور اشکار ہیں۔ جو حضرات ان کے امور کی مزید تفصیل چاہیں وہ سلول شریعہ کی طرف رجوع کریں۔ اب کہا ایک باب باندھا انہوں نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم اور اس کا طریقہ کار۔ ہاں البتہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق ان امور تکوینیہ میں انبیاء ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے توسل حاصل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ پھر انہوں نے وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 35 جس کو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ پھر انہوں نے سورہ مبارکہ نساء کی وہ مشہور آیت نمبر 64 کہ اے نبی اگر مطلب یہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تم بھی ان کے حق میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبول کرتا، ان کو معاف کر دیتا اور رحم کرنے والا پاتے اپنے خدا کو۔
اب اس میں توسل کا احسن اور اولا طریقہ کار تو یہ ہے کہ خطاب خدا سے کیا جائے اور ان حضرات کی ذوات مقدسہ یا ان کی عظمت اور عزت اور عظمت اور ان کی عصمت و طہارت کا واسطہ دے کر یہ امور خدا سے طلب کیے جائیں۔ ہاں البتہ، اب یہ آخری لائنیں ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ہاں البتہ ان محبوبان کبریا کی بارگاہ میں یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقی حلال مشکلات کی یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر کے ہماری حاجتیں پوری کروا دیں اور ہماری مشکل کشائیاں کروا دیں۔ اس طرح بطور وسیلہ ان کی مدد برحق ہو جاتی ہے اور یہ ایاک نستعین کی حلف وفاداری کے منافی بھی نہیں رہتی۔ مگر اب سنیے گا، مگر ہمارے نزدیک احوات اور اولا بلکہ متعین کس کے نزدیک؟ ڈکو صاحب کے، اور متعین کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جو ان کے پیروکار ہیں، تقلید میں ہیں، یا ہماری طرح ان سے جو ہے اپنے آپ کو ان کے شاگردوں کا شاگرد سمجھتے ہیں۔ اب ان کے لیے قبلہ ایک طریقہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے طریقے پر عمل کیا جائے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ واسطہ خطاب صرف خدا سے مانگا، صرف خدا سے جائے، واسطہ ان کا پیش کیا جائے۔ یہ میں نے اب آپ کو کھول کے بتا دیا، یہ جو ڈکو صاحب کے نام پہ ادھم مچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تقاریر، ان کے کلپس جو ہیں 2011 کا ایک آڈیو کلپ سننے کو ملتا ہے، تو میں نکلوا دوں گا جملہ یا علی مدد بطور وسیلہ بھی۔ 2021 کی کوئی مصوف تحریر لے آتے ہیں کہ جناب یہ لیں، 2021 میں انہوں نے کہا کہ جو اصول الشریعہ میں لکھ دیا وہی ٹھیک ہے۔ پہلے کیا بات ہوئی کہ اصول الشریعہ سے میں نکلوا دوں گا۔ بہرحال ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ قبلہ ڈکو صاحب کے احسانات اس قوم پر، اس مکتب پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، بہت زیادہ مخالفتیں صحیح ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کی تفسیر سے اور حسین بخش جارہ صاحب کی تفسیر سے آپ کو بتا دیا، حالانکہ حسین بخش جارہ صاحب جو ہیں وہ قبلہ کے استاذہ میں سے بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے اکابرین جو ہیں وہ ان کی سوئی یا علی مدد پر اٹک گئی، یا انہوں نے شیعت کو خدا نخواستہ خطرے میں کیوں سمجھا اور بابوں کے باپ باندھ دیے، جبکہ بات تو اتنی سی تھی جتنی ڈکو صاحب نے لکھ دی، 1.5 صفحے کے اوپر بات ختم کر دی۔ اس کے آگے جو باب شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جمع کے صحیح میں کیا حکمتیں ہیں، یعنی ہم کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دونوں اس میں، کہ ہم تیری عبادت کریں، ہم تجھ سے مدد مانگے، وہ آگے پھر بات کسی اور طرف چلی گئی۔ اب 1.5 صفحے میں یا 2 صفحوں میں قبلہ صاحب نے اس چکر میں نہیں پڑے جس چکر میں بادی قسمتی سے باقی پڑ گئے۔ وہ آگے ایک چیز کو پچھلی کو ثابت کرنے کے لیے آگے ایک باب باندھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس سے وہ آپ دیکھیں، یہ تفسیر انوار النجف دیکھیں، یہ تفسیر المزان دیکھیں جو میں نے المرجان یہ پڑھیں، اور دیگر تفاسیر پڑھیں، وہ اس پہ جیسے محسوس ہی ہوتا ہے، ایک قاری کو، ایک پڑھنے والے کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے کابرین یہاں پھنس گئے آگے، اب نہ نکلا جا رہا ہے نہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ تجھ سے ہی مانگیں، تیری عبادت کریں اور تجھ سے مدد مانگیں۔ قبلہ صاحب نے اس کو ذرا مزید واضح کر دیا خوبصورتی سے کہ وہ امور جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جی امی سے روٹی مانگ لی، بھائی سے قرض مانگ لیا، مالک سے وہ دنیاوی امور میں نیکی اور تعاون میں مدد کا ایک دوسرے کا حکم ہے، وہ چھوڑ دو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں گے؟ وہ دعا، مناجات اور اپنے لیے غیب میں جو بھی آپ مانگیں گے، اولاد مانگے، رزق مانگے، شفا مانگے، وہ اسی کا حق۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش انشاءاللہ پسند آئے گی۔ مزید بھی ہم دیگر تفاسیر بھی اس آیت کی ذیل میں کیا کہتی ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔